الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21، ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید الوہیت پر استدلال قائم فرمایا کہ وہی ذات وحدہ لا شریک ہے جس نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں عدم سے وجود بخشا۔ جب مخلوق نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرمایا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اس کی تفسیر سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ پھر متقین کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ جو سعادت مند انسان ہیں وہ ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہوں اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے رہیں۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت ہے اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں کو خطاب ہے، یعنی کہیں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، مگر یہاں پہ یا ایھا الناس، اس میں تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ مسلمان تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ جو ایمان پر نہیں ان کو بھی خطاب ہے۔ اس بات کا اشارہ ہے یا ایھا الناس میں کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ کا بندہ بنے۔ عبادت کی اس میں دعوت دی گئی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد اعمال بجا لائیں۔ جو مسلمان ہوں گے ان کی عبادت یہی ہے کہ الحمدللہ عز و جل، وہ ایمان پر، وہ ایمان لے آئے، اسلام پر ہیں۔ اب تمام عبادات جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں عبادات کے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں ان سب کو بجا لائیں۔ آیت مبارکہ میں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جو عبادت کرنے والا بندہ ہے اسی کو عبادت کا فائدہ ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے، تقوی کی صفات اللہ اپنے فضل سے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔